السلام علیکم پیارے دوستوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی رائٹر فائزہ شیخ اور آج حاضر ہوں شدت علم سیزن 2 کی قسط نمبر 1 کے ساتھ۔ از قلم فائزہ شیخ۔ تو بنا وقت کو ضائع کیے ہم آج کے ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ نے بات کی آج اس سے۔ انافل کے لہجے میں ایک آس تھی، تڑپ تھی۔ وہ کیا کرتا مجبور تھا؟ جی کی تھی، پر آج بھی ہمیشہ کی طرح ایک باپ کی ہار ہوئی ہے۔ میرا بازو ٹوٹ گیا ہے، اب اسے جوڑنے کے لیے تم جیسے ناکارہ انسان کی نہیں، اس کی ضرورت ہے جو اسے مکمل کر سکے۔ تم نے میرے بیٹے سے اس کی زندگی چھین لی ہے نافل، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ بابا کے لہجے میں چھپی تلخی انافی شادان کا دل کاٹ کر رہ گئی تھی، پر وہ آسانی سے اپنے تاثر چھپاتا بنا کچھ بولے سیڑھیوں کی سائڈ پر بنے ایک خوبصورت کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ پورا شادان پیلس اس وقت سناٹوں کی زد میں تھا۔ اس اتنے بڑے محل نما گھر میں محض 4 لوگ آباد تھے، یا یوں کہیں برباد تھے، جن کی زندگی کو ایک ہی روگ نے نگل لیا تھا۔ ان میں سے ہر ایک نے ایسی قیمت ادا کی تھی کہ اب تو یا تو جان جاتی یا مان۔ کبھی کبھی جب لگنے لگے کہ آپ تھک جاؤ انافل، تو ایک دیوار کا سہارا لینا۔ جانتے ہو نا کہ مٹی سے بنی دیواریں اور مٹی سے بنے لوگ دونوں اپنے اندر سب کچھ سمانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ تو اپنے دکھ وہاں ہلکے کرنا۔ اپنے زخموں کو ہوا لگاؤ گے تو زخم مندمل ہوں گے۔ روز اپنے لیے ایک نیا ناسور بناؤ گے تو سسکنا باقی رہ جائے گا۔ انافل شیطان کو آج شدت سے اس عورت کی یاد آئی تھی جو اسے اپنے پروں میں چھپاتی کسی ننھی چڑیا کی مانند تھی، جس کا گھروندہ محض اس کی اولاد ہو۔ انافل کمرے میں داخل ہوتا چاروں طرف نظریں دوڑانے لگا، جہاں اسے زمین پر ہی ایک طرف خوبرو نوجوان بنا کسی بستر کے اپنے آپ میں سمٹا بچے کی مانند آنکھیں موندے بڑے پرسکون سے نیند کی وادیوں میں گم تھا۔ انافل کے لب بے ساختہ مسکراہٹ میں ڈھلے، بالکل اپنی ہی فوٹو کاپی دیکھتے۔ دونوں میں کچھ بھی تو الگ نہ تھا۔ وہی سرخ رنگت انابی ہونٹ، اس پر تضاد دونوں ہی بھائیوں کے ہونٹ پر موجود تل دراز مڑی ہوئی پلکیں، ہلکی سی بڑی ہوئی شیف۔ ایک چیز جو دونوں کو مختلف بناتی تھی وہ تھا ان کا انداز۔ جہاں انافل سخت گیر انسان تھا، وہیں تشاول شادان دنیا سے بیگانہ اپنی دنیا بسائے ہوئے تھا۔ انافل اس کے پاس جینز فولڈ کرتا گھٹنوں کے بل بیٹھا، دل میں ایک ہوک سی اٹھی تھی۔ نرمی سے تشاول کے چہروں پر بالوں میں انگلیاں پھیرتا بے ساختہ اپنی زبان سے کچھ لفظ ادا کر گیا، جن کے معنی اس کی زندگی کے ایسے سیاہ باب تھے جنہیں وہ کبھی کھولنا نہیں چاہتا تھا۔ سچ کہتے ہیں تلخ یادیں نہیں بھولتا انسان، چاہے اسے سونے کے پیوند کیوں نہ لگا لو۔ وہ یادیں زندگی کے ہر اس لمحے جب آپ خوش ہونے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کو ماضی کے جھروکوں کی ضرور لے جاتی ہے۔ یہی تو زندگی ہے، کوئی جی رہا ہوتا ہے تو کسی سے گزارنی بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ میں مر گیا تو؟ اس لڑکے کی آواز میں قہر تھا۔ میں فاتحہ پڑھوں گی۔ لڑکی کی آواز میں تمسخر تھا۔ تم ہار رہی ہو، مجھے یہ جانتے ہوئے کہ تم میری آخری پناہ گاہ ہو، لڑکے نے ایک بار پھر احساس دلایا تھا، اور نکرئی کہکے سے لاؤنج گونج اٹھا تھا۔ اس لڑکے نے اوپر سے نیچے تک اس لڑکی کو بڑی بے بسی سے دیکھا تھا، جو اس وقت بھی اپنے قاتلانہ روپ سے اسے چاروں خانے چت کر رہی تھی۔ لال کرتا، بلیک جینز، کھلے سیاہ بال، لال ہی لپسٹک سے سجے یاقوتی لب، آنکھوں میں موجود سرخی نے تو چہرے کو مزید جلا بخش دی تھی۔ میں تمہیں ہر اس تکلیف سے دوچار کر چکی ہوں جو کر سکتی تھی، پر اب بھی تم ڈھیٹ بنے ہو۔ کیا تم واقعی اتنا خم رکھتے ہو کہ مجھے پا سکو؟ پا لوں گا؟ نہیں، کبھی نہیں۔ میرے وجود کی تسخیر تمہارے اختیار سے باہر ہے۔ تم حاصل تو کر سکتے ہو، پر مجھے پانا تم جیسے انسان کے بس میں نہیں۔ اس نے پھر ایک بار تڑپتے دل سے اسے پکارا تھا۔ وہ ایک بار پھر دھتکار چکی تھی۔ ڈونٹ یو ڈیئر! اب اگر تم نے میری جانب اپنے قدموں کو 1 انچ بھی حرکت دی تو محروم ہو جاؤ گے اپنے پاؤں سے، میرا وعدہ ہے۔ اس وقت سامنے کھڑی جوالا بنی اس کی بیوی کسی صورت ہاتھ نہ آنے کا ارادہ کر چکی تھی۔ ڈارلنگ، بات تو سنو، وہ تارا؟ بھاڑ میں جائے تمہاری تارا! اب جاؤ، آج رات اسی کے ساتھ گزارو۔ تمہیں تو تارے میں دکھاؤں گی۔ مجھ سے کیا کہا تھا بتائیں؟ میں ہوں۔ کیا کہا تھا؟ آج ریڈی رہنا، کہیں باہر چلیں گے۔ اور خود اس تارا ستارہ کے ساتھ ڈیٹ پر چلے گئے؟
یہ جانتے ہوئے کہ میری کیا حالت ہے، جان بوجھ کر مجھے ہر بات اسی تکلیف سے دوچار کرتے ہیں جس سے میں پہلے ہی ریزہ ریزہ ہوں۔ وہ کہتے ہی بے ساختہ رو پڑی تھی۔ اس حالت میں وہ اور بھی حسین لگنے لگی تھی۔ ممتا کے روپ نے اسے رب نے خوب نور سے نوازا تھا۔ الاف تو مذاق کو انتہائی سنجیدہ ہوتا دیکھ فوراً سے اسے اپنی باہوں میں بھرتا روم میں ٹہلنے لگا تھا۔ شکر تھا اس کی معصوم بیوی نے سر نہیں پھاڑا تھا۔ جانا سوری نا، آئندہ پکا کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ میں کہہ دوں گا آئی جی صاحب کو بے شک مجھے نوکری سے نکال دیں، پر اب میں کسی صورت اس تارا ستارہ کے آس پاس نہیں پھٹکوں گا۔ الاف نے اس کی پیشانی چومتے شدت سے اس کی دونوں آنکھوں پر اپنے لب رکھتے چال چلی تھی جو ہمیشہ کی طرح کامیاب ٹھہری تھی۔ وہ اسے گود میں اٹھاتا کسی بچے کی مانند بہلا رہا تھا۔ نہیں نہیں، آپ نہیں کہنا ان کو، میں اب خیال کروں گی۔ اگر انہوں نے آپ کو نوکری سے نکال دیا تو ہمارے بیبی کے کپڑے کون لائے گا الاف؟ اور ابھی تو میں نے اس کے شوز اور میچنگ ساکس بھی لینی ہیں۔ اس کی سوئی 7 ماہ بعد بھی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ الاف نے بڑی مشکل سے مسکراہٹ ضبط کرتے دانتوں تلے لب دبائے تھے۔ وہ سوں سوں کرتی اس کی باہوں میں پڑی آج بھی اپنے بچے کی فکر میں ہلکان ہو رہی تھی۔ 7 ماہ سے شاپنگ کرتے نہ جانے کتنی چیزیں وہ خرید چکی تھی، پر اب بھی شاید بہت کچھ باقی تھا جس سے اس کا شوہر نابلد تھا۔ اوکے اوکے جانا، میں نہیں کہتا کچھ، الاف نے کہتے ہی بڑی محبت سے اس کے بھرے وجود کو بیڈ پر لٹاتے اپنی یونیفارم چینج کرنے جانا چاہا تھا، پر گردن میں بازو حائل نے ایسا کرنے سے اسے باز رکھا تھا۔ الاف کے دیکھنے پر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ الاف سمجھتا تھا اس کے ہر ایک موڈ کو۔ کبھی کبھی اس کی بیوی اپنی بے خودی میں وہ کر جاتی تھی جس پر بعد میں صرف چھپنے کی جگہ ڈھونڈنی تھی۔ الاف نے ہلکی سی پھونک اس کے چہرے پر مارتے اسے ریلیکس کیا تھا۔ اپنے محبوب شوہر کی خوشبو میں سانس لیتی وہ گڑیا تو جیسے جی اٹھی تھی۔ بہت بے ساختہ ہی الاف نے اس کی مسکراہٹ کو اپنے لبوں میں قید کیا تھا۔ اس کے سارے احتجاج آج وہ خود میں سمیٹ لینا چاہتا تھا۔ اس کی بڑھتی گرفت نے چند سیکنڈ میں ہی اسے بے حال کر دیا تھا، پر اب وہ پیچھے ہٹنے کا ارادہ ترک کرتا مدہوشی میں ڈوب چکا تھا۔ اس کی سانسوں کو رہائی بخشتا وہ اپنی دہکتی سانسیں اس کے کان کی لو پر چھوڑتا اسے ہنسنے پر مجبور کر گیا تھا۔ یہ الاف کی طرف سے اس کے لیے خاص اشارہ ہوتا تھا جسے صرف وہی دونوں جانتے تھے، اور پھر اگلے ہی لمحے روم میں دونوں کی کھلکھلاہٹیں گونج اٹھی تھیں۔ آسمان فضا بھی جیسے محبت کے گیت گاتی انہیں چھیڑ رہی تھی۔ آسمان پر اٹکھیلیاں کرتے بادل ان کی ہنسی پر مدہوش ہوتے برس رہے تھے۔ آپ ایسا کیسے کرتی ہیں؟ کس کے آرڈر پر آپ نے میر سالاز طغیانی کے گھر پر ریڈ ڈلوائی؟ جانتی ہیں کتنی دور تک پہنچ ہے ان کی؟ پی ایم صاحب خود اس وقت اس کے سیکرٹ روم میں کھڑے سامنے کھڑی نازک سی دکھنے والی لڑکی پر برس رہے تھے جس کے کارنامے ہرگز چھوٹے نہ تھے۔ وہ ایک بار کسی کیس کو ہاتھ میں لیتی تو آر یا پار کر کے چھوڑتی تھی۔ اس نے ہارنا تو جیسے سیکھا ہی نہیں تھا۔ سخت سے سخت حالات کا مقابلہ وہ اکیلے کرتی آئی تھی۔ ناممکن لفظ سے اس کا رشتہ بچپن میں ہی ختم ہو گیا تھا۔ اپنے سامنے کھڑے بھڑکتے پی ایم کو دیکھ ماسک میں چھپی اس کی آنکھیں پل کو مسکرائی تھیں۔ وہ جو چاہتی تھی کر گزرتی تھی۔ کر گزرنے کا جنون اسے اپنے قدم ڈگمگانے نہیں دیتا تھا۔ اس کی لائف لائن صرف یہی تھی، کمزوری جتانے والے بے وقوف، طاقت دکھانے والے جاہل اور جنونیت دکھانے والے ہی اس کی طرح پاگل ہوتے ہیں۔ پی ایم اس کے اس ایکشن سے سخت خفا تھے۔ وہ تو اسے یہ کیس دے کر پچھتائے تھے۔ انہیں معلوم ہوتا کہ کس بلا کو یہ کیس سونپ رہے ہیں تو خود ہی پیچھے ہٹ جاتے۔ مقابل کے ڈٹ جانے کی طاقت سے وہ اندازہ لگا پا رہے تھے کہ وہ اپنے ارادوں کی کتنی پکی تھی۔ رونا بکھرنا، اپنی ذات کو بے نشان بنانا، یہی کام ہے تم آج کل کی لڑکیوں کا۔ مضبوط بننا ہے تمہیں، بے باک نہیں۔ اپنی ذات کو معاشرے کے بھوکے کتوں کے آگے نوالا بناؤ گی تو ہر کوئی تمہاری بوٹی نوچ کھائے گا۔ کہاں لکھا ہے کہ عورت صرف اپنے گھر کی عزت ہے؟ عورت معاشرے کے اس ہر مرد کے لیے باعزت ہے جس کے اپنے گھر میں ماں بہنیں ہیں۔ تحفظ کا پرچار کرنے سے تحفظ نہیں بدنامی ملتی ہے۔ اصل تحفظ پانا ہے تو سیدھا راستہ اختیار کرو۔ ایک لڑکی کو ایسا ہونا چاہیے کہ محبت میں پانی بنے اور حفاظت میں آگ۔ خود سے لڑنے کے لیے ہر جنگ ہار جائے، جب بولے تو سکوت طاری کر دے اور جب خاموش ہو تو لوگ خوف کھائیں۔ اٹھو اور گھر جاؤ اپنے۔ مجھے نفرت ہے کمزور لڑکیوں سے جو اپنا دفاع کرنے کے بجائے یہ امید رکھتی ہیں کہ ساری دنیا مدد کے لیے آئے گی۔ دنیا تماش بین ہے اور تم جیسے لوگ کھلونا۔ اپنے جینے کا مقصد بناؤ، ورنہ اسی طرح لوگ پیٹھ کا پائدان بنائیں گے۔
نقاب میں چھلکتی اس کی سرخ آنکھیں کسی بھی تاثر سے آ رہی تھیں۔ قد و خالص کے لحاظ سے وہ نازک سی لڑکی 1 منٹ میں سب کو دھول چٹا چکی تھی۔